بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم بات کرنا تو جانتے ہیں مگر اپنی بات چیت کو بہتر کیسے کریں جس سے لوگ ایک دم سے متاثر ہو جائے اور لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے میں مزہ آئے اور ہمارا امپریشن اور اسٹرانگ ہو۔ کچھ ٹپس میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جن کا دھیان آپ کو کسی سے بات کرتے وقت رکھنا ہے۔ ہو سکتے ہیں کہ کچھ ٹپس آپ پہلے سے کر رہے ہوں اور کچھ آپ کے لیے نئے ہوں۔ جو چیزیں آپ نہیں کر رہے ان کو بھی دھیرے دھیرے اپنے عادت کا حصہ بنا لو، پھر دیکھنا کہ آپ کی کمیونیکیشن کتنی اسٹرانگ ہوگی۔ آپ کی پوزیشن، آپ کا اسٹیٹس، آپ کے ریلیشن میں ایک اسٹرانگ امپریشن آئے گی انشاءاللہ۔ ایک سروے کے مطابق وہ 10 چیزیں جن سے لوگ بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں ان میں سے ایک پبلک سپیکنگ بھی ہے، جیسے تقریر کرنا یا لوگوں کے کسی گروپ کے سامنے بات کرنا۔ اور یہ پبلک سپیکنگ کا خوف سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن بہت سے لوگ 1 on 1 بات کرتے ہوئے بھی آرام دہ محسوس نہیں کرتے۔ اکثر تو یہ لوگ کسی سے بھی بات شروع ہی نہیں کر پاتے، اگر بات شروع کر بھی لیتے انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کو جاری کیسے رکھیں۔ 2-4 سوالوں کے بعد ان کی ہمت جواب دینے لگتا ہے۔ اگر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ ویڈیو کے آخر تک آپ کسی بھی لوگوں سے بات کرنے کے کچھ انتہائی سادہ اور قابل عمل طریقے سیکھ پائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ انٹرسٹنگ واز بینگ انٹرسٹڈ۔ مان لو کہ آپ اپنے ایک دوست سے ملے اور آپ نے انہیں کہا کہ کل میں شاپنگ مال گیا تھا، پھر آپ کا دوست آپ کو کہے اچھا میں بھی پرسوں وہی گیا تھا، اور وہ آپ سے کہیں کہ میں نے وہاں سے نئی سوٹ لیے، اور آپ کا دوست اپنی بات بتانی شروع کر دیں تو آپ کو انٹرسٹنگ نہیں لگے گا کیونکہ اس کو اپنی بات بتانے کی پری ہے، وہ آپ کی بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی دوست آپ کو ایسا بولتا اچھا کیا کرنے گیا تھا مال میں بتانا، تو آپ کو ایسے بندے سے بات کرنے میں ہمیشہ انٹرسٹنگ لگے گا کیونکہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی آپ کے بات پہ انٹرسٹڈ لیتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، ویسے ہی آپ بھی لوگوں کی بات میں انٹرسٹڈ لیں گے تبھی لوگ آپ کے زیادہ قریب آ جائیں گے۔ کسی کے بات کو انٹرسٹ کے ساتھ سننا، ان کے بات کے ریلیٹڈ سوال پوچھنا، ان کے بات کو دل سے سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ چیز نہ صرف دوسرے انسان کو اچھا فیل کراتی ہے بلکہ آپ کو ان کے اور زیادہ قریب اور کلوز لے کر جاتے ہیں۔ جب تک ہم دوسروں کو سنیں گے نہیں، ان کو سمجھیں گے نہیں، اگر ہم ان کو سمجھ نہیں پائیں گے ان کو اپنی بات سمجھا کیسے پائیں گے؟ اس لیے اگر آپ کو اپنی بات دوسروں کو سمجھانی ہے تو ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے ان کو سننا ضروری ہے۔ اسی لیے اگر آپ خود کو انٹرسٹنگ بنانا چاہتے ہو تو دوسروں میں انٹرسٹڈ بنو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے بندے کو کوئی اچھا سا کمپلیمنٹ دیں۔ جیسے کسی نے اگر کوئی اچھی سی سوٹ پہنی ہوئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوٹ بڑی اچھی لگ رہی ہے، آپ کو کہاں سے خریدی؟ یا اگر کسی کے بال اچھے لگ رہے ہیں تو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بال بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں، کسی جام کے پاس جاتے ہیں۔ جب شروع میں ہی آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اگلے بندے پر آپ کا پہلا امپریشن بڑا اچھا پڑتا ہے اور اگلا بندہ بڑی خوشی سے آپ کے ساتھ گفتگو شروع کرتا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال ہے کہ آپ کا کمپلیمنٹ جھوٹا اور چیپ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے یہ نہ ہو کہ اگلے بندے کے بال ایسے لگ رہے ہو کہ اس نے 1 ہفتے سے دھویا ہی نہیں اور آپ اسے جا کے کہنے لگے کہ آپ کے بال بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اور اگلا بندہ بھی سوچ میں پڑ جائے کہ میرے بال کیسے اچھے لگ رہے ہیں، میں نے 1 ہفتے سے کنگھی ہی نہیں کی۔ لہٰذا بات شروع کرنے سے پہلے اگلے بندے کو ایک دفعہ بغور دیکھ لیں اور اس کے مطلب جو چیز بھی آپ کو اچھی لگے اس پر کمپلیمنٹ کر دیں۔ یہ ٹیکنیک آپ فیس بک، انسٹاگرام یا دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آپ دوسرے لوگوں کے ڈسپلے پکچر یا دوسرے تصاویر میں سے جو بھی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہو اس پر کمپلیمنٹ کر کے دوسرے بندے کے دلچسپی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اس سے بات بھی شروع کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کمپلیمنٹ نہیں دینا چاہتے یا اگلے بندے میں کوئی ایسی بات ہی نہیں جس پر کمپلیمنٹ دیا جا سکتا ہو تو بھی پریشانی کی بات نہیں، آپ اگلے بندے سے کوئی سوال پوچھ لیجئے، لیکن سوال پوچھنے والی ٹیکنیک میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ سوال اگلے بندے کی ذات سے مطلب نہ ہو۔ جیسے کبھی نہ پوچھے کہ آپ کی عمر کتنی ہے یا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی جاب یا کاروبار پسند نہیں کرتے اور نہ ہی یہ لوگوں کو بتانا کہ وہ کیا کرتے ہیں، لہٰذا ایسے سوال کر کے آپ پہلے ہی لوگوں کو اریٹیٹ کر دیتے ہیں۔ گفتگو شروع کرنے کے لیے ہمیشہ نیوٹرل سوالات پوچھیں جن کا اگلے بندے کی ذات سے کوئی واسطہ نہ ہو، جیسے کہ یہ پوچھ لیجئے کہ کل والا میچ بڑا زبردست تھا، دیکھا آپ نے؟ یا کہ آپ کون سا کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں اور آپ کا فیورٹ کھلاڑی کون ہے؟ یا کہ آپ اخبار پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ خیال رکھیں کہ آپ کے سوال بالکل ہی بور نہ ہو۔ جیسے ہی گفتگو آگے بڑھے تو آپ تھوڑے کلوز اور فن قسم کے سوالات کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ وزیر اعظم ہوتے تو فلاں مسئلے کو کیسے حل کرتے؟ ظاہر ہے ویسے ہی کرتے جیسے اصل وزیر اعظم کر رہے ہیں، وہ کون سا افلاطون ہے؟ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے کسی چیز پر رائے طلب کرے۔ تقریباً رائے دینا ہر بندہ ہی پسند کرتے ہیں۔ اگر لوگوں سے رائے مانگی جائے تو اپنے آپ کو خاص اور اہم سمجھنے لگتا ہے، اور کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی خاص ہو اور لوگ اس کی رائے کو اہمیت دیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ شہر میں کون سا دکاندار سب سے اچھی مٹھائیاں بناتا ہے، یا کہ سوٹ کے ساتھ کون سا جوتا اچھا لگے گا۔ اسی طرح کسی بندے سے کسی چیز کے بارے میں معلومات لینا بھی گفتگو شروع کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ جیسے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگلی کلاس کتنے بجے شروع ہوگی۔ اگر آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو تب بھی خیر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ دوسروں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو آپ اپنی مدد بھی پیش کر سکتے ہیں، اگرچہ اس طرح کا موقع بہت کم آتا ہے کہ آپ جس بندے سے بات کرنا چاہتے ہوں اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت بھی ہو۔
لیکن اگر آپ کو لگے کہ اگلے بندے کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ آگے بڑھ کر خود آفر کر دیجئے۔ جیسے کہ آپ کو لگے کہ اگلا بندہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور وہ کسی سیٹ کی تلاش میں ہے اور آپ کے ساتھ خالی سیٹ موجود ہے، تو آپ خود انہیں بلا سکتے ہیں یا جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس خالی سیٹ ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایمپتھی دے، سمپتھی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا دوست آپ کو یہ کہیں کہ یار میرا پچھلا ہفتہ 10,000 کا نقصان ہوا، اور آپ نے آگے سے کہا سن کر برا لگا، کیونکہ اس کا نقصان ہوا اور آپ کو سن کر برا لگا، اسے سمپتھی کہتے ہیں، یعنی ہمدردی۔ اور اگر آپ اس بات کو ایک اور طرح سے دیکھیے، مثال کے طور پر آپ کا دوست آپ کو کہے کہ یار میرا پچھلا ہفتہ 10,000 کا نقصان ہوا، تو آپ نے خود کو اس کی جگہ پر رکھا اور یہ سوچا کہ اگر میرا 10,000 کا نقصان ہوتا تو مجھے کیسا لگتا، میں کیسا محسوس کرتا۔ یہ سوچتے ہوئے جو جواب آپ کے منہ سے نکلے گا وہ ایمپتھی ہے۔ ایمپتھی مطلب دوسرے کی جگہ خود کو رکھنا اور اس کی فیلنگ کو محسوس کرتے ہوئے جواب دینا۔ اس لیے جب بھی کوئی اگر آپ کو اپنی پرابلم یا کوئی بات شیئر کرے تو اسے سمپتھی مت دو بلکہ ایمپتھی دو۔ خود کو ان کی جگہ پر رکھو اور سوچو اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو مجھے کیسا لگتا۔ اس فیلنگ کے ساتھ جواب دو، پھر آپ کے جواب میں سچائی نظر آئے گی۔ یہ چیز آپ کو نہ صرف ایک اچھا کمیونیکیٹر بناتا ہے بلکہ آپ کو ایک اچھا انسان بھی بناتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھو، ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا۔ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، اور سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے، اور سب سے بڑی وحشت غرور و خود بینی ہے، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاقی ہے۔ اے فرزند، بیوقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا، اور بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی احتیاج ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا، اور بد کردار سے دوستی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا، اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ شراب کی مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔